अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। जमील बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसका बहुत दिल करता था कि उसकी जेब में ढेर सारे पैसे हों और वो भी दूसरों की तरह जिस दुकान से चाहे चीजें खरीद सके और जिस दुकान से चाहे खाना खा सके। उसके अम्मी अब्बू जिंदा थे लेकिन बीमार थे। उसके अब्बू काम करने की हिम्मत नहीं रखते थे। यूं जमील को दिन रात मेहनत करना पड़ती, लेकिन इसके बावजूद उसे निहायत कम पैसे मिलते। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था। वो अक्सर देखता कि उसके दोस्तों के पास पैसे हैं और वो जमील के हालात के बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई पैसे देकर उसकी माली मदद नहीं करता। जमील बहुत दुखी होता था। एक दिन उसे उसके उस्ताद ने बहुत ज्यादा डांटा तो उसने मुलाजमत छोड़ दी। वो सोच रहा था कि मैं कोई अपना काम करूंगा। यूं उसने अपनी आखिरी तनख्वाह ली और इन पैसों से सब्जियां खरीद ली। उसने एक रेहड़ी किराए पर ली और सब्जियां बेचने लगा। शुरू शुरू में उसकी रेहड़ी पर काफी रश लगता था। सब लोग उससे सब्जी लेने आते थे। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे सब्जी लेने आया। जमील हैरान हुआ कि ये तो मुझे पसंद नहीं करता और बुरा भला कहता है, फिर आज ये मुझसे सब्जी क्यों लेने आया। खैर, जमील ने यासिर को सब्जियां दी और उससे पैसे ले लिए। उसके दोस्त ने गांव वालों में ये शोर मचा दिया कि जमील ठीक सब्जी नहीं बेचता बल्कि गली सड़ी सब्जियां बेचता है। उसकी सब्जियां खाने से बंदा बीमार हो जाता है। चूंकि जमील का वो बड़ा पुराना दोस्त था यासिर और काफी अमीर था, इसीलिए उसका रोब और दबदबा भी बहुत था। सो लोग उसकी बात मानने लगे और सब जमील से सब्जी लेने से डरने लगे। अब जमील की कोई सब्जी नहीं बिकती थी। वो बहुत मायूस हो गया। वो अपनी रेहड़ी लेकर घर आ गया। रेहड़ी पर काफी सब्जियां पड़ी थी। उसके अब्बू बहुत बीमार थे। उनको अस्पताल ले जाने और उनका इलाज करवाने के लिए जमील के पास पैसे नहीं थे। आज घर में खाना भी नहीं था। जमील ने अपनी अम्मी को अपनी रेहड़ी से सब्जियां उठाकर दी ताकि वो उनका सालन बना सकें। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा। जमील ने उसे उदासी से देखा और कहने लगा, अम्मी, मेरे पुराने दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। अब कोई मुझसे सब्जी खरीदने नहीं आता। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे हौसला दिया कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसकी अम्मी ने उसे तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन जमील को ये लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने भी उसको तन्हा छोड़ दिया है। दिन गुजरते जा रहे थे और इलाज न होने की वजह से जमील के अब्बू की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और यूं एक दिन वो इंतकाल कर गए। जमील के पास तो उनको दफनाने के भी पैसे नहीं थे। उसके एक दोस्त ने तरस खाकर उसके अब्बू के कफन दफन का इंतज़ाम किया। जमील की अम्मी बहुत साबिर खातून थी, जबकि जमील ऐसा नहीं था। अपने अब्बू को दफनाकर वो रोता रहा। अगले दिन वो अपनी अम्मी को काम का बहाना कहकर गांव से दूर एक बाग में आ गया। उसकी अम्मी भी बीमार थी। उसके अब्बू को भी दिल की बीमारी थी और इलाज ना होने की वजह से वो फौत हो गए थे, जबकि उसकी अम्मी को भी दिल की बीमारी थी। अगर उसकी अम्मी का बर वक्त इलाज ना होता तो वो भी उसको छोड़कर जा सकती थी। जमील बेंच पर बैठकर बहुत रो रहा था। उसे अपने अब्बू से बहुत प्यार था, लेकिन वो उसको छोड़कर चले गए थे। वो रोता रोता अल्लाह से दुआ करने लगा कि या अल्लाह मेरी मदद करें। काफ़ी दिन गुजर गए। जो पैसे उसके एक दोस्त ने उसे दिए थे वो भी ख़त्म हो गए। कोशिश के बावजूद जमील को मुलाजमत नहीं मिल रही थी। उसकी अम्मी की सेहत बिगड़ती जा रही थी। जमील का दिल मरने को चाह रहा था। वो थक चुका था।
اپنی ماں کی بیماری اور اپنی غربت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن وہ روتا ہوا اسی باغ میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب خودکشی کر لوں گا۔ باغ کافی سنسان تھا۔ باغ کے آخری حصے میں ایک گہری کھائی آتی تھی۔ وہ سوچنے لگا میں وہاں جا کر چھلانگ لگا لوں گا تاکہ مجھے موت مل جائے اور پریشانی اور مصیبتوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ سو یوں وہ اس کھائی کے قریب آ گیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ کھائی اس کی سوچ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ وہ چھلانگ مارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے چی چی کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز ایک درخت سے آ رہی تھی۔ کوئی بہت زور سے چی چی کر رہا تھا۔ جمیل حیران ہوا۔ وہ اپنی پریشانی بھول چکا تھا۔ وہ تجسس سے درخت کے قریب آ گیا۔ اس نے دیکھا درخت کی ٹہنی پر ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ وہ آسانی سے گھونسلے میں جھانک سکتا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں ایک سنہری رنگ کی چڑیا تھی جو کافی موٹی تازی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس چڑیا نے انڈا دیا ہوا تھا اور وہ انڈا سفید رنگ کا نہیں بلکہ سنہری رنگ کا تھا اور اس قدر چمک رہا تھا کہ آنکھیں بھی دنگ رہ جائیں۔ جمیل حیران ہوا کہ یہ کیسا انڈا ہے۔ سو اس نے اس انڈے کو اٹھا لیا۔ چڑیا اب خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے انڈے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر حیرت سے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ انڈا تو سونے کا تھا۔ یہ چڑیا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ وہ چڑیا اڑ کر جمیل کے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا چڑیا کو جمیل پسند آیا ہے۔ جمیل نے سوچا لگتا ہے اللہ نے میری قسمت کھول دی ہے۔ اس کے پاس جیب میں کچھ پیسے تھے جو اس نے اپنے دوست سے ادھار لیے تھے۔ راستے میں اس نے پنجرا خریدا اور چڑیا کو اس میں قید کر دیا۔ اس چڑیا کے لیے باجرہ بھی خریدا۔ چڑیا خوشی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے یہ نیا گھر بہت پسند آیا۔ چڑیا کو پنجرے سمیت گھر چھوڑ کر وہ اس انڈے کی قیمت پتہ کرنے نکل پڑا۔ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اچھے داموں میں انڈا بک گیا۔ اگر یہ چڑیا یوں انڈے دیتی رہے گی تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ میں اس چڑیا کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ جمیل سوچتا ہوا گھر واپس آیا اور اس نے اپنی ماں کو پیسے دیے اور کہنے لگا یہ سب چڑیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی امی نے جب چڑیا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ چڑیا بہت پیاری سی تھی۔ جمیل نے دھیرے سے پنجرا کھولا تو وہ چڑیا جمیل کی امی کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے پیار کرنے لگی۔ رکھو بیٹا، جمیل مسکرا کر بولا۔ سومو، تم بہت پیاری چڑیا ہو، میں تمہارا نام سومو رکھوں گا۔ چڑیا ہفتے میں ایک دفعہ سونے کا انڈا دیتی تھی اور جمیل اسے بیچ کر پیسے لے آتا۔ اس نے اپنی امی کا علاج بھی بڑے اسپتال سے کروانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی امی کی صحت بہتر ہو گئی۔ جمیل نے گھر میں کافی تبدیلیاں کی۔ اس کا گھر اب بہت خوبصورت ہو چکا تھا۔ اس کا وہی پرانا دوست یاسر جمیل پر نظر رکھ رہا تھا۔ یہ جمیل اتنا امیر کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا؟ یاسر نے اپنے ایک دوست سے پوچھا۔ اس کا دوست افضل بھی حیران تھا۔ اس نے کہا جلد اس کا پتہ لگا لیں گے۔ یوں وہ دونوں مسکرا دیے۔ جمیل اپنی امی کی دن رات خدمت کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اس کی بہت مدد کی ہے۔ ایک دن یاسر اور افضل اس کے گھر آ گئے۔ یاسر کو دیکھ کر جمیل کو وہ دن یاد آ گیا جب یاسر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور یاسر کی وجہ سے ہی اس کی سبزیاں بکنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کو ان دونوں پر بہت غصہ تھا۔ جمیل کی امی نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو لانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جمیل بھی ان کے پیچھے آ گیا اور مجبوراً اسے یاسر اور افضل سے مسکرا کر باتیں کرنا پڑی۔ کھانا دے کر جمیل کی امی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی، جبکہ اب پیچھے یہ تینوں رہ گئے۔ یاسر اور افضل کو اچھے سے بات کرتا دیکھ کر جمیل کا دل بھی پگھل گیا۔ ہمیں بھی بتاؤ جمیل، تم اتنے امیر کیسے ہوتے جا رہے ہو؟ کہیں ہماری دعا تو تمہیں نہیں لگ گئی؟ یقین کرو ہم تو دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یاسر نے اسے میٹھی زبان میں کہا۔ افضل بھی کہنے لگا، ہم دونوں نے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیا اسے بھول جاؤ اور ہم سے دوستی کر لو۔ جمیل دل کا بہت نرم تھا۔ وہ فوراً پگھل گیا۔ اس نے یاسر اور افضل کو بتا دیا کہ اسے کس طرح سے سونے کا انڈا دینے والی چڑیا ملی ہے اور کس طرح اس چڑیا نے سارے کام سنوار دیے ہیں۔ یہ سن کر یاسر اور افضل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جمیل نے بتایا کہ یہ چڑیا صرف ہفتے کی دوپہر کو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ مزید باتوں کے بعد یاسر اور افضل اس کے گھر سے چلے گئے۔
جمیل نے دل سے ان کو معاف کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے افضل، جمیل جو سونے کے انڈے کی بات کر رہا ہے کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ گھر جاتے ہوئے یاسر نے پوچھا۔ یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب ہم اس کے گھر سے چڑیا چوری کریں گے کل۔ افضل شیطانیت سے بولا۔ وہ منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح سے اس چڑیا کو چرایا جا سکتا ہے۔ خیر، اگلے دن جمعرات تھی۔ افضل اور یاسر جمیل پر نظر رکھنے لگے۔ انہوں نے غور کیا کہ دوپہر میں اس کی امی اور جمیل گھر کو تالا لگا کر نکل گئے ہیں۔ ان دونوں کو بہت خوشی ہوئی۔ چوری کا یہی ٹھیک موقع تھا۔ وہ دونوں ان دونوں کے جانے کے بعد کود کر گھر کے صحن میں داخل ہوئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں وہ چڑیا مل گئی۔ چڑیا ان کو دیکھ کر چیں چیں کرنے لگی۔ ان دونوں نے پنجرا کھول کر چڑیا نکالی اور ہاتھ میں دبوچ کر اسے لے گئے۔ اپنے گھر میں پنجرے کا انتظام انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ انہوں نے جمیل کے پنجرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ ایسا ظاہر ہو جیسے چڑیا خود ہی اڑ گئی۔ آج جمیل اپنی امی کو سیر پر لے کر گیا تھا تاکہ ان کی طبیعت بہتر رہے۔ جب وہ گھر آیا اور اس نے دیکھا تو اس کی چڑیا غائب ہے تو وہ پاگلوں کی طرح اپنی چڑیا کو ڈھونڈنے لگا۔ پورے گھر میں چڑیا کہیں بھی نہیں تھی۔ میری چڑیا کہاں چلی گئی؟ میں نے تو اچھی طرح پنجرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اب میں کیا کروں گا اس کے بنا؟ ہم تو دوبارہ قریب ہو جائیں گے۔ جمیل اپنا سر پکڑ کر روتے ہوئے بولا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی امی نے اسے تسلی دی کہ بیٹا دعا کرو، وہ چڑیا واپس آ جائے گی۔ اللہ نے ہی اس چڑیا کو تمہیں دیا تھا اور اب وہی تمہاری مدد بھی کرے گا۔ یوں افضل اور یاسر بھی ہفتے کا انتظار کرنے لگے۔ ہفتے کو اس چڑیا نے جو انڈا دیا وہ سفید رنگ کا تھا۔ وہ دونوں یہ انڈا دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ یہ تو سونے کا انڈا نہیں لگ رہا، چلو آؤ بازار میں چل کر بیچتے ہیں، شاید سونے کا ہی ہو یہ انڈا لیکن دکھنے میں نہ لگتا ہو، یاسر نے کہا۔ اس کے بعد وہ بازار چلے گئے۔ اس انڈے کی کسی نے قیمت نہ لگائی۔ وہ مایوس گھر لوٹے۔ انہوں نے وہ انڈا توڑ کر دیکھا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے جمیل نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ افضل نے کہا، چلو آؤ اس چڑیا کو ہم مار دیتے ہیں اور پھر چیر کر دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر سے کچھ نکل آئے۔ یاسر کو یہ خیال اچھا لگا۔ جیسے ہی انہوں نے پنجرا کھولا چڑیا تیز رفتاری سے باہر نکلی اور ان دونوں کو کاٹنے لگی۔ وہ چیخنے لگے، ان کے ہاتھوں اور گردن اور بازوں سے خون نکلنے لگا۔ آج 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کی چڑیا اس سے دور تھی۔ وہ اللہ سے بہت دعائیں کر رہا تھا۔ دوپہر کو اس کو نیند آ گئی تو وہ سو گیا۔ جب شام کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا پنجرے میں اس کی چڑیا موجود تھی۔ پنجرا بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے اٹھا اور اپنی امی کو بتایا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ جمیل نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ہی چڑیا نے سونے کا انڈا دیا ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جمیل اور افضل اس وقت ہسپتال میں تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سنی پلاس لگے تھے۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی، جبکہ جمیل کی دعائیں قبول ہوئی تھیں اور اس کی چڑیا واپس آ گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔